دعا ضد کر کے نہیں، سوالی بن کر کیا کریں۔ فقیروں کو تو انسان بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، تو پھر رب کائنات ہمارے ہاتھ خالی کیسے لوٹائے گا؟ اتنی مایوسی پھر کیوں ہے؟ اور پتہ ہے جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور وہ بھی وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو، بلکہ ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹ لے۔ فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی طاقت کو بھی کبھی کم مت سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تدبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تک بھول جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔